صلوات علی نبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالف اليہود وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کل یوم عاشوراء ہے، یعنی 10 محرم الحرام۔ یوم عاشوراء کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بہت زیادہ ہے، بلکہ یوم عاشوراء نہیں بلکہ پورے مہینے کی، رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ اور خاص طور سے روزوں کے لیے عظمت والا مہینہ جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہی یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور خاص طور سے 10 عاشورے کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکھا ہے۔ تو اس میں 2-3 باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یوم عاشوراء کی فضیلت، دوسرا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے یوم عاشوراء کے دن کون سے کام کرنے کے ہیں اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عاشورے کا دن پہلے دن سے ہی، روز اول سے ہی یقینی طور پر قابل فضیلت، قابل تکریم اور عظمت والا دن ہے، بلکہ پورا مہینہ ہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں یہ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینے ہیں، مہینے کی گنتی ہے وہ 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن زمین و آسمان پیدا کیے گئے اسی دن سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یقینی طور پر حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اپنی لڑائیاں، دشمنیاں ان دنوں میں، ان 4 مہینوں میں بھول جاتے تھے اور لڑائیاں بند کر دیتے تھے۔ جو لڑائیاں برسوں سے چلتی تھی وہ قتل و غارتی ان مہینوں کی عظمت اور برکت کی وجہ سے لوگ بند کر دیا کرتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی عاشورے کا روزہ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار و مشرکین رکھا کرتے تھے، اور کفار و مشرکین ہی نہیں بلکہ پچھلی کئی قومیں اس دن روزہ رکھتے آئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ہمیشہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شروع میں عاشورے کا روزہ فرض تھا، اور بعد میں جب رمضان کے مہینے کی فرضیت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، اور رمضان کے مہینوں کی فرضیت آ گئی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو سنت رکھا ہے اور ہمیشہ اس کو روزہ رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر مدینہ پہنچے ہیں، اور جب وہاں دیکھا ہے کہ یہودی لوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا بھائی تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ ہم اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو اسی دن فرعون سے نجات ملی تھی، چونکہ فرعون غرق ہوا ہے 10 محرم کو ہی، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے فرعون سے اور فرعون والوں سے 10 محرم کو۔ اس لیے اس مہینے کی تعظیم میں اور شکرانے کے طور پر یہودی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے دور میں ہمیشہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے شکرانے کے طور پر، چونکہ
بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہو گیا تھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس دن کی تعظیم کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا ہے، یعنی رمضان مبارک کے مہینے کی فرضیت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنا چھوڑا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے فرض کے طور پر رکھتے تھے، بعد میں اس کو سنت اور مستحب کے درجے میں رکھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، ہمیں تو ان کی مخالفت کرنی چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر انشاءاللہ میں آئندہ سال رہا تو میں 10 کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سن 10 ہجری میں یہ بات فرمائی تھی، سن 9 ہجری میں، اور سن 10 ہجری میں محرم الحرام سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ لیکن اس بات سے یہ تو پتہ چلا کہ ہمیں 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھنا چاہیے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ، لوگوں تم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہودیوں کی مخالفت کیسے ہوگی؟ نبی نے آگے فرمایا صوموا یوماً قبلہ او یوماً بعدہ، یا تو تم روزہ رکھو 10 محرم سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی، 10 کا تو رکھنا ہی ہے، 10 کے ساتھ میں یا تو ایک دن پہلے کا ملا لو یا ایک دن بعد کا ملا لو، اس سے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو گویا کہ محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم کی یوم عاشورہ کی فضیلت روزے کے اعتبار سے بھی ہے، اور دوسرے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو انسان یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا پچھلے سال کے 1 سال کے اس کے گناہ اس کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کی بھی ترغیب دی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو انسان یوم عاشورہ کے دن اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر دسترخوان وسیع کرے گا، اچھے کھانے کھلائے گا، کھانے میں وسعت دکھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کی روزی میں اس کے برکت دیں گے اس کی تعظیم کی وجہ سے۔ تو 10 محرم کو روزہ رکھنا ثابت ہے، دسترخوان وسیع کرنا بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ شہادت امام حسین اور شہادت پر رشک کرنا یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن نوحہ خوانی اور دیگر جو رسومات خرافات کی جاتی ہیں ان کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اب دوسری چیز ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت ایسا نہیں ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آئی ہے، نہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی 12۔ اللہ نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اس وقت سے ان میں جو مہینوں کی گنتی 12 ہے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں، اور ان میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا۔ تو جب انسان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، تبھی سے محرم کے مہینے کی تعظیم اور عظمت والا مہینہ ہے۔ شہادت امام حسین کب ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال بعد؟ 41 یا 40 سال بعد، یعنی سن 50 ہجری میں یا 51 ہجری میں شہادت امام حسین ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید میں تو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر پوری کر دی ہیں۔ تو دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس میں بڑھانے کی کوئی ضرورت ہے نہ گھٹانے کی، تو دین تو مکمل نبی کے دور میں ہو گیا ہے۔ اور شہادت امام حسین کب ہو رہی ہے؟ 40 سے 41 سال کے بعد، نبی کے چلے جانے کے بعد، تو تب تو دین میں شہادت امام حسین کو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک ثانیہ ہے، ایک بہت بڑا ثانیہ ہے کہ شہادت امام حسین بھی کہ 10 محرم الحرام کو ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 10 محرم کی یوم عاشورہ کی فضیلت، تکریم، احترام شہادت امام حسین کی وجہ سے ہے، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 4000 انبیاء کو نبوت اسی دن ملی ہے، اور بہت سارے انبیاء کی وفات اسی دن ہوئی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عاشورے کے دن ہی ملی ہے، تو یہ تو پہلے دن سے ہی حرمت اور عظمت والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا روزہ رکھتے آئے ہیں، اور شروع مرحلے میں تو اسلام میں یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ بعد میں رمضان کی فرضیت کے بعد، جب رمضان کے مہینے فرض ہو گئے تھے، اس کے بعد اس کو نفل رکھا گیا ہے، نہیں تو یہ فرض تھا۔ اب روزہ رکھنا، دسترخوان وسیع کرنا اور شہادت پر رشک کرنا یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ شہادت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں بھی اس کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے خاطر ہماری بھی شہادت کو قبول فرما لے۔ امام حسن اور امام حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے موقع پر ان کی عمر 7-8 سال کی رہی ہے۔ کتنے سال تھی؟ 7-8 سال، بہت چھوٹی عمر تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں جو الفاظ کہے ہیں یقیناً وہ بڑے بڑے قابل رشک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں سے بہت پیار فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی نے حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا، سیدہ شبابی اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، کہ امام حسن اور امام حسین جنت کے نوجوانوں کے کیا ہوں گے؟ سردار۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور جب تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے چھوٹے ہیں؟ 6-7 سال کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے الفاظ ان کے لیے فرما رہے ہیں۔ بلکہ امام حسین اور پورے اہل بیت سے عقیدت محبت کرنا یقیناً عین ایمان ہے، اور ان سے بغض و عداوت کرنا یہ ایمان کے نقص اور کجی کی علامت ہے۔ تو ایسا تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو امام حسین سے یا امام حسن سے یا اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو۔ لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کام کرنے لگ جائیں جو دشمنوں نے کام کیے ہیں۔ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو احترام کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ بہت ساری خرافات اور رسومات جو کرائی گئی ہیں، عام طور پر یہ شیعوں کی نقالی ہے، اسلام میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا، اس وقت امام حسن کی عمر تھی 7 سال، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی عمر تھی 8 اور 9 سال۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا، اس میں بھی ان کا بچپن ایسا ہی تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ امام حسین اور امام حسن کا شباب کا دور ہے۔ اس دور میں انہوں نے غزوات میں اللہ کے راستے میں بھی شرکت کی ہے، جنگوں میں کئی جنگوں میں انہوں نے شرکت فرمائی، اور پھر جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تب یہ دونوں بھائیوں نے اس کے خلاف بھی بڑی آواز اٹھائی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور پھر ایک لمبا وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا رہا ہے۔ اس وقت تک کسی کو کوئی کچھ نہیں تھا، بلکہ یہ دونوں بھائی تمام اسلام کے مطابق بڑی بڑی جنگوں میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے۔ اور جب یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، اور یزید جو ان کا بیٹا تھا، پہلے یہ ولی عہد تھا اور پھر خلیفہ بن گیا تھا، وہاں سے ان کے اوپر فتنہ شروع ہوئے ہیں۔ ورنہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے بیت المال سے ان کو وظیفہ بھی دیا کرتے تھے۔ جب یزید کا دور آیا ہے، جس یزید نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا ہے، جس میں شہدائے کربلا کی یاد اور شہدائے کربلا کا خون کا داغ یزید پر جاتا ہے، یہ یزید کا دور ہے۔ یزید کے بارے میں تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے یزید کا مزاج اسلامی نہیں تھا، بلکہ فاسق اور فاجر جیسا تھا۔ اس کی حرکتیں اس طریقے کی تھی کہ اس نے، حالانکہ یہ تاریخی روایت ہیں، کوئی حدیث اور قرآن کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ متواتر ہم سنتے آ رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یزید کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس نے زبردستی بیت لینے کے لیے امام حسن اور امام حسین پر بھی دباؤ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب مدینہ کے والی سے جب یہ خبر ان کے پاس پہنچائی تھی کہ یزید کی طرف سے ہمیں پیغام ملا ہے کہ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب یہ دیا تھا کہ یہ کوئی ہنسی کا کھیل نہیں ہے کہ ایک بند کمرے میں بیعت کر لی جائے، بلکہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اس میں صحابہ کرام سے بڑے بڑے لوگوں سے مشورے لیے جائیں گے، پھر اس پر غور و فکر کیا جائے گا، تب جا کے کوئی بیعت ہوگی۔ لیکن چونکہ یزید کی طرف سے دباؤ بنایا جا رہا تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے تھے۔ اس درمیان میں جو کوفہ والوں کی طرف سے خطوط ملنے شروع ہوئے ہیں، علماء نے لکھا ہے، تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے ایک ایک دن میں 600 خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے کوفہ والوں کی طرف سے، اور اس میں کیا لکھا ہوتا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے امام حسین آپ کوفہ آ جائیں، ہم یزید کی حکومت کے تحت میں نہیں ہیں، ہم ان کو اسلام کا کوئی بادشاہ نہیں مانتے، خلیفہ نہیں مانتے، آپ یہاں آئیے، ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے۔ 600 خط ڈیلی بھیجا کرتے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے خطوط دیکھ کر انہوں نے بھی ارادہ کر لیا اور یہ بھی کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ اس زمانے میں جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کری اور یہ فرمایا کہ کوفہ والے کبھی وفاداری نہیں کرتے ہیں، انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ میں بھی غداری کی ہے اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ میں بھی یہ غداری کر چکے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، وہ جودہ نے، جو ان کی بیوی تھی، جو کوفہ کے رہنے والی تھی، انہوں نے زہر دیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کری، لیکن چونکہ خطوط اتنے زیادہ آئے کہ یہ ارادہ کر لیا تھا انہوں نے، ان کے سمجھانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور پھر خود ہی نہیں بلکہ اہل بیت کی جو عورتیں تھیں، مستورات، اپنے گھرانے کے مستورات کو بھی ساتھ میں لیا، جبکہ صحابہ کرام نے سمجھانے کی بھی کوشش کری، اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہی ہے اور آپ جا رہے ہیں تو کم سے کم گھر کے مستورات کو تو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی اپنے ساتھ میں لیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ نہیں گئے، بلکہ مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو پہلے بھیجا، آپ کوفہ کے حالات معلوم کریں۔ مسلم بن عقیل اپنے بچوں کے ساتھ میں جب کوفہ میں پہنچے ہیں تو کوفہ والوں نے اتنے والیانہ طریقے سے استقبال کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں کوفہ سے باہر نکل کر آئے اور امام مسلم بن عقیل کے سامنے انہوں نے نعرہ بازی کی اور محبت کے پروانے اور دیوانوں کی طرح انہوں نے وشواس دلایا ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے وہاں جانے کے بعد امام حسین کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، سازگار ہیں، آپ کو سارے لوگ چاہتے ہیں، آپ یہاں آ جائیے، آپ کا ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب مسلم بن عقیل کا خط امام حسین کو ملا ہے تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور کسی بھی صحابی کی بات کو انہوں نے پھر نہیں مانا، اور پھر یہ فرمایا کہ اب میرے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو۔ اب یہ آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ان کو راستے میں مل گئی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر کے بعد اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور یہ فرمایا کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے کوفہ کے جو پہلے حالات تھے وہ ہماری محبت کے تھے اور ہمارے لیے حالات اچھے تھے، لیکن اب حالات چینج ہو چکے ہیں، اب اگر کسی کو میرے ساتھ چلنا ہے تو چلے، اور اگر کسی کو نہیں چلنا ہے تو وہ یہیں سے واپس ہو جائے۔ ایک بہت بڑا مجمع یہیں سے واپس مکہ یا مدینہ کے لیے واپس آ گیا تھا۔ صرف 72 جانثار ایسے تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں اگلا سفر کیا ہے، 72 آدمیوں کا قافلہ۔ یہ ہوا کیا تھا، مسلم بن عقیل جب تک کوفہ میں تھے اور ابن زیاد جب تک نہیں آیا تھا، جب تک حالات ٹھیک تھے، جیسے ہی ابن زیاد کوفہ میں آیا ہے، اس نے لوگوں کو جب دھمکانا شروع کیا ہے تو کوفہ والوں نے اتنا دباؤ مانا کہ ایک ہی دھمکی میں سارے کے سارے فر ہو گئے۔ کہاں تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے دعوے دار تھے، مسلم بن عقیل کے ساتھ چاروں طرف ایک ساتھ چلتے تھے، اور پھر پل بھر میں ہی انہوں نے اپنی نظریہ ہی چینج کر لیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ کوفہ کی گلیوں میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اکیلے تنہا رہ گئے تھے،
کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ تمام لوگ جو مسلم بن عقیل کے دم بھر رہے تھے، پل بھر میں ابن زیاد کی تقریر سن کر انہوں نے غداری کرنی شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کے قریب پہنچے ہیں تو حر بن یزید سب سے پہلے ابن زیاد کی طرف سے لشکر روکنے کے لیے اور ان کے قافلے کو روکنے کے لیے ایک لشکر کے ساتھ آ گیا تھا۔ یہ حر بن یزید یہ اس یزید کا بیٹا نہیں ہے جو خلیفہ ہے، بلکہ دوسرے ہیں۔ جب یہ پہنچے ہیں قافلے کو روکنے کے لیے تو اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز کی تیاری کی اور ان دوسرے قافلے والوں سے کہا، حر بن یزید سے، بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم بھی اپنی نماز کی تیاری کرو، ہم بھی اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں، ایک ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں۔ گرچہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روکنے کے لیے آیا تھا، لیکن نماز انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی ہے۔ اور پھر حر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا اور کیا حضرت اب حالات پہلے جیسے کوفہ کے نہیں رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے بات چیت کر کر کوئی صلح کا معاملہ پیش کیا جائے، ورنہ یہ لوگ آپ کے لیے دشمنی کا دم بھر رہے ہیں، اب ان کے دلوں میں آپ کی عظمت اور وقت نہیں رہی ہے۔ حر بن یزید نے خوب سمجھانے کی کوشش کری۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو ہوگا مقابلہ دیکھا جائے گا، اب ہمارا کام ان کے سامنے سر جھکانے کا نہیں ہے۔ تو حر بن یزید نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سامنے والوں کا مقابلہ کیا ہے۔ حالانکہ آیا تھا مقابلے کے لیے، امام حسین سے ٹکرانے کے لیے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر یہ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثار صحابی کے ساتھی کی طرح انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ابن سعد آیا، ابن زیاد کی طرف سے پیغام ملتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار اور خاندان والوں کو 72 گھنٹے تک ان کو اوپر پانی کو بند کیا گیا اور یہ پیاسے مرتے رہے، لیکن ان کو ترس کوفہ والوں کو ترس نہیں آیا۔ جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خطوط ان کے سامنے رکھے جن کو یہ آپس میں پہچانتے تھے کہ آپ کی طرف سے بھی ہمیں خط ملا ہے کہ آپ یہاں آ جائیے، اب آپ ہمارے مقابلے کے لیے آ گئے ہیں، آپ کا بھی خط آیا، آپ کا بھی خط آیا، چونکہ ہزاروں کی تعداد میں خط تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خطوں کا ڈھیر کا ڈھیر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ تو تمہارے خطوط تھے جنہوں نے آپ لوگوں نے ہمیں بلایا ہے، اور آپ ہمارا راستہ روکنے کے لیے ابھی یہاں آ گئے ہیں۔ لیکن ان کے دل نہیں پسیجے، وہ ابن زیاد کی دباؤ میں اور ان کی اس میں آ گئے تھے، دھمکی کو انہوں نے اپنے اوپر سرے سے لے لیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، 72 گھنٹے تک پانی بند رہا۔ سب سے پہلے 10 محرم کو کربلا کے میدان میں جب اسلام کا اور ان کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زیاد کا جب مقابلہ ہوا ہے تو پہلے ایک ایک کر کے میدان میں آئے، چونکہ پہلے جنگ کا طریقہ یہی ہوتا تھا، ایک آدمی ایک سے مقابلہ کرے گا۔ جب تک ایک ایک آتے رہے تب تک فتح اور کامیابی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی رہی۔ لیکن جب انہوں نے ایک دم دیکھا اور جب کہا یہ تو مرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں تو جان پیاری ہے، ایک دم سے ان پر حملہ کرو، تب جا کر امام حسین رضی اللہ عنہ قافلے کو شکست ملی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار کے علاوہ، خاندان کے علاوہ جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے شہادت پیش کرنے والے ہیں، ان کا نام ہے مسلم بن اوجز۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا نذرانہ پیش کیا ہے، جو امام حسین کے قافلے کی طرف سے سب سے پہلے شہید ہوئے۔ انہوں نے جب ایک بار کی حملہ کیا ہے تو پھر ان کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا لشکر 3000 کے قریب تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کتنے تھے؟ صرف 72 آدمی 3000 کا مقابلہ کب تک کرتے؟ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب نماز بھی ان سامنے والوں نے پڑھنے نہیں دی اور موقع نہیں دیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے وار میں، تیروں کے طرف سے برسات ہو رہی تھی، نیزے لگ رہے تھے، اس کے باوجود بھی ایسے وقت میں بھی نماز کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے اور نماز ادا فرمائی ہے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، حالات کچھ بھی ہوں، ہمیں ایک تو
اسلام سے اپنے آپ کو سمجھوتا نہیں کرنا ہے. کیسے بھی حالات آ جائیں، جہاں کوئی اسلام کی اور دین کی بات ہو، ہم اپنے سر تو قلم کرا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے. جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر نہیں جھکایا، ورنہ صرف کیا کہنا پڑتا کہ میں بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، پورے خاندان کو بچا لیتے. صرف اتنا ہی تو کرنا تھا کہ میں بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، لیکن ان کے سامنے سر نہیں جھکایا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ شروع کرنے سے پہلے 3 باتیں ان کے سامنے رکھی تھی. ایک بات تو یہ رکھی، یا تو تم مجھے واپس مدینہ جانے دیں، مجھے واپس مدینہ جانے دیں. دوسری بات یہ رکھی تھی، یا تم مجھے اسلامی جو سرحدیں ہیں ان کی طرف جانے دیں، میرا راستہ نہ روکیں، میں وہاں جا کر دین کا کام یا اللہ کے راستے میں اپنا باقی وقت گزار دوں گا. اور یا تیسری بات یہ تھی کہ مجھے یزید سے ڈائریکٹ خود بخود بات کرنے دیں. لیکن جو مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے، ابن زیاد نے ان کو ایسی تلقین کر کے بھیجا تھا کہ کسی بھی حال میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں دینا ہے. نہ مدینہ لوٹنے دیا، نہ اسلامی سرحدوں پر جانے دیا، اور نہ ہی یزید سے ڈائریکٹ بات کرنے دی. اس طریقے سے 72 کے 72 ساتھیوں کا قافلہ کربلا کے میدان میں 10 محرم کو شہادت کا جام نوش فرما گیا. انہوں نے پھر ان کے سر قلم کیے، نیزوں پہ لٹکائے، ڈھول تاشوں کے ساتھ کوفہ کی گلیوں میں اور بازاروں میں گھمایا ہے. آج کل جو ہمارے بچے علم نکالتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، یہ ان کی ابن زیاد کے قافلوں ان کی ہی نقالی ہے کہ نیزوں پر سر رکھے، بازاروں میں گھمایا، بے عزت کیا، ذلیل کیا. لیکن صحیح بات یہ ہے، پوری دنیا یزید پر لعنت کرتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عقیدت مندانہ انداز میں ہمیشہ ان کو یاد رکھا جائے گا. جتنے بھی صحابہ کرام تھے، اہل بیت تھے، انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، لیکن یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا. ڈھول تاشوں کے ساتھ میں انہوں نے بازاروں میں گھمایا، گلیوں میں گھمایا. پھر ابن زیاد کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش کیا گیا تو انہوں نے اس پر چھڑیاں لگائی، سر کے اوپر، اور ہونٹوں پر چھڑیاں ماری، اور پھر یہ کہا کہ آج دیکھو حسن دو بالا ہو گیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی خوبصورت تھے، اور شہادت کے بعد تو ان کا چہرہ اور چمک دمکنے لگا تھا. اب ہمیں اس واقعے میں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مد مقابل سے اسلام کے اوپر، اسلام کے خاطر چاہے ہمیں جان کیوں نہ چلی جائے، لیکن ہمیں اسلام کے مقابلے میں سامنے والے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہنا ہے. دوسرا یہ کہ نمازیں ہمیشہ ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. آج کیا مسلمان ہیں، مسجدوں کی میناروں سے آوازیں آتی ہیں، بعض مرتبہ تو امام صاحب کی قرات کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن ہم وہاں سے گزرتے رہتے ہیں، پھر بھی نمازیں نہیں. جبکہ وہ ایسا موقع تھا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑائی کے میدان میں، جبکہ تلواروں کے وار سامنے سے آ رہے ہوں، تیروں کے زخم لگ رہے ہوں، نماز چھوڑتے تو معاف کر دی جاتی، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. باقی چیزیں اب جو محرم کے مہینے میں جو کی جاتی ہیں، جن سے ہمیں بچنا ہے، ایک ان میں ہے نوحہ خوانی، یعنی ماتم کرنا، اور شہادت امام حسین کے نام پر جو ماتم کی اور نوحہ خوانی کی مجلس لگتی ہیں، ان میں شریک ہونا یہ بھی غلط اور ناجائز. اسی طریقے سے سبیلیں لگانا، اور یہ سمجھنا کہ چونکہ شہدائے کربلا 72 گھنٹے تک پیاسے مرے تھے، ہمارے شربت پلانے سے شہدائے کربلا کی پیاس بجھے گی، یہ بھی غلط عقیدہ ہے، غلط سوچ ہے. ہم جو شربت بناتے ہیں ان میں ہاتھ بھی ٹھیک سے نہیں دھلتے، گندے سندے ہمارا ہاتھ، مکھیاں اس میں مر رہی ہوتی ہیں. اس گندے شربت سے کیا شہدائے کربلا کی پیاس بجھے گی؟ یہ عقیدہ ہی غلط اور نظریہ ہی غلط ہے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے سبیلے لگانے والوں کے لیے چندہ دینا یا ماتم اور نوحہ خوانی کرنے والوں کے لیے چندہ کرنا، یہ بھی گناہ پر تعاون ہے.
اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے علم نکالنا، تعزیہ اپنے ہاتھوں سے بنانا اور پھر انہی اپنے ہاتھوں سے ان کو توڑ دینا، یہ بھی غلط ہے۔ تعزیہ خوانی، تعزیہ بنانا، جو تعزیے بنائے جاتے ہیں اور پھر انہی کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا جاتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے گھما کے لائیں گے اور پھر قبرستان میں یا کہیں ایک جگہ لے جا کر ان کو دفناتے ہیں۔ بعض مرتبہ بلکہ آج کے دن شاید غالباً تاجیوں کو کہیں چوراہے پر رکھا جائے گا اور پھر ان کے سامنے عورتیں آ کر منتیں مانگتی ہیں، کھوپرے ان کے نیچے سے چھوڑتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ بعض جو نا اولاد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اولاد ملے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت گرچہ ان بتوں کے لیے فرمائی ہے جو پتھروں سے اپنے بت تراشتے تھے اور پھر انہی کو معبود بنا لیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے تعزیے بناتے ہیں اور ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور ان سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نفع اور نقصان کے کچھ مالک ہیں یا ہمارا اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ بھی گویا ہے کہ قرآن کی اس آیت کے تحت میں آتے ہیں۔ اتعبدون ما تنحتون، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو کیا تم انہی کی پوجا کرتے ہو؟ آج کے دن تازیوں کو ایک جگہ رکھ کر ان سے ان کی زیارت کی جاتی ہے اور زیارت کو ثواب سمجھا جاتا ہے، ان سے عقیدت اور محبت میں منتیں مانی جاتی ہیں، یا یہ کہ ان کے نیچے سے کھوپرے یا کوئی اور چیز لڑکائی جاتی ہے جسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے اسے کام بنیں گے یا ہمارے اولاد ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ غلط ہے، ناجائز ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسے عقیدوں سے انسان ایمان سے نکل کر کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے عقیدہ رکھنا کفریہ اور شرکیہ ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں، جن چیزوں کی اجازت ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا، دسترخوان وسیع کرنا، یہ کر لیا جائے۔ باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، علم نکالنا، تعزیے بنانا یا ان سے عقیدت و محبت کرنا، سبیلے لگانا، ڈھول تاشے بجانا، یہ تمام کے تمام ناجائز اور حرام ہیں۔ ان سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، دوسرے لوگوں کو بھی سمجھائیں اور خاص طور سے ایسے لوگوں کا کسی بھی طریقے سے سپورٹ اور تعاون نہ کریں، نہ چندہ دے کر، نہ ان کی حوصلہ افزائی کر کر۔ اگر ہم نے اس طریقے سے کیا تو ہم بھی گویا کہ ان میں ہی شریک سمجھے جائیں گے۔ تو بعض مرتبہ انسان بے دھانی میں ان کو چندہ دے دیتا ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بجانے والے ڈھول جب تک مانتے ہی نہیں ہیں، جب تک کچھ دے نہ دیں ان کو، تو ان کو بھگانا چاہیے اور ان کا تعاون بالکل نہ کریں، سبیلے نہ لگائیں اور یہ عقیدہ بالکل نہ رکھیں کہ اس کے ذریعے سے شہداء کربلا کی پیاس بجھے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے شہداء کربلا تمام کے تمام جنتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں چونکہ جو شہید ہوئے ہیں وہ روزی پا رہے ہیں، خوراک ان کو دی جا رہی ہے، جب جنت کا رزق ان کو مل رہا ہے تو ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ ابھی تک وہ پیاسے ہیں، ہمارے شربت پلانے سے ان کی پیاس بجھے گی، یہ کتنا بھونڈا اور غلط عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں ان کو روزی دی جا رہی ہے۔ اور روزی کہاں مل رہی ہے ان کو؟ جنت میں، جنت کی غذائیں وہ کھا رہے ہیں، جنت کا پانی وہ پی رہے ہیں، جنت کا شربت وہ پی رہے ہیں۔ تو دنیا کے شربت کی جس میں مکھیاں مر رہی ہوں اور گندے ہاتھ اس میں پڑ رہے ہوں، ان کی شہداء کربلا کو اس شربت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ان رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔